الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد حضرات کرام قدر، جس آیہ کریمہ کو میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، واجب الاحترام کتاب قرآن مجید کا ارشاد گرامی اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یقیناً یہ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، جس کا یہ دعائیہ کلمہ میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے گزارش کی تھی مختلف زاویوں سے، مختلف پہلو سے، کہ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کی تفسیر قرآن ہے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اہل بیت خاموش رہیں تو قرآن کہلاتا ہے، قرآن بولے تو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب جاگنے والے لوگ تو پیچھے بیٹھنے لگے، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ یقیناً قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیے، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے۔ انسانیت سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیے، آدمیت سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیے۔ اس لیے کہ جو خود بھوکے رہیں مگر کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں وہ اہل بیت ہیں، جو خود پیاسے رہیں مگر کسی کی پیاس برداشت نہ کریں وہ اہل بیت ہیں۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوسروں کا سر قلم کرنے کا نام اہل بیت نہیں ہے، اپنا سر قلم کرا کے اسلام بچانے کا نام اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ مگر مسلمانوں سے جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن سمجھتے تو ہیں، قرآن مانتے تو ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، مگر آپ نے قرآن کہاں سے لیا؟ آپ یقین کیجیے گا، آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن کہاں سے لیا تو وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا علم قرآن، مفہوم قرآن، تعلیمات قرآن، جی کہاں سے لیا آپ نے، کہاں سے پڑھا؟ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب قرآن پڑھا قاری صاحب سے، قرآن پڑھا مفتی صاحب سے، قرآن پڑھا مولوی صاحب سے، قرآن پڑھا حافظ صاحب سے۔ کتنا سناٹا ہو گیا۔ قرآن پڑھا
حافظ صاحب سے علم قرآن کس سے لیا؟ حافظ صاحب سے۔ معاف کیجیے گا، یہی مسلمانوں کی مسٹیک ہو گئی۔ رسول نے مفہوم قرآن کے لیے، تعلیمات قرآن کے لیے، علم قرآن کے لیے حافظ نہیں چھوڑے تھے، محافظ چھوڑے تھے۔ ماسٹر صاحب آج آپ تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں مجھے؟ اچھا، ماشاءاللہ ذہن میرے ساتھ دیے، صلوات پڑھیں ورحمۃ اللہ۔ سرکار ختم مرتبہ نے حافظ نہیں چھوڑے تھے، محافظ چھوڑے تھے۔ آج جب علم قرآن کی بات ہوتی ہے جوانوں، آج جب تعلیمات قرآن کی بات ہوتی ہے، مسلمان سینہ نکال کر کے، داڑھی ہلا کر کے کہتا ہے ہم نے قرآن حاصل کیا ہے، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے قرآن کس سے حاصل کیا ہے؟ کہ حافظ صاحب سے حافظ کیا، ہم نے قرآن حاصل کیا ہے۔ تو علم قرآن کے لیے، مفہوم قرآن کے لیے، تعلیمات قرآن کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے حافظ نہیں چھوڑے تھے، محافظ چھوڑے تھے۔ اب مسلمان الجھ گیا، اے مولانا ہمیں یہ نہ الجھاؤ، ڈکشنریوں میں نہ الجھاؤ، لغت میں نہ الجھاؤ، حافظ کون ہے، محافظ کون ہے، حافظ کون اور محافظ کون؟ مجھ سے نہ پوچھو، تاریخ سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، قرطاس سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، قلم سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، مورخ سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، علماء سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، شعراء سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، ادباء سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، مصنفین سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، مؤلفین سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، محدثین سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون۔ ارے صبح قیامت ہو جائے گی، اصحاب سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون، ازواج سے پوچھو حافظ کون، محافظ کون۔ صبح قیامت ہو جائے گی مگر یہ نہ پتہ چل سکے گا کہ حافظ کون اور محافظ کون، مگر اپنے پاکیزہ ذہنوں کو، اپنے پاکیزہ فکروں کو، اپنے پاکیزہ خیالات کو چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ لے کر کے جنگ صفین تک چلو، پتہ چل جائے گا۔ جاگو جاگو میرے جوانوں، جاگو جاگو۔ حافظ کون اور محافظ کون؟ خون جگر پیش کر رہا ہوں، حافظ کون اور محافظ کون؟ صبح قیامت ہوتی ماسٹر صاحب پتہ نہ چلتا حافظ کون اور محافظ کون، مگر اپنے پاکیزہ ذہنوں کو لے کر، اپنے پاکیزہ فکر کو لے کر، اپنے پاکیزہ کردار کو لے کر، اپنے پاکیزہ افکار کو لے کر چند لمحوں کے لیے جنگ صفین تک چلو، اور جانے کے بعد پتہ چل جائے گا حافظ کون، محافظ کون۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، لوگوں کے سن ساون کی گھٹا کی طرح برس رہے ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے علامہ 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 علامہ، علی پناہ دو، علی پناہ دو، علی پناہ دو۔ ایک مرتبہ جب پناہ دو تو لوگوں نے جب علی کی تلوار نہ رکی تو قرآن کو نو کے نیزہ پہ بلند کر کے کہا، میں شروع میں تھک گیا، میرا تھوڑا سا ساتھ دے دو میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں۔ قرآن کو نو کے نیزہ پہ بلند کر کے کہا علی تلوار روک لو ہم قرآن والے، علی تلوار روک لو ہم قرآن والے، علی تلوار روک لو ہم قرآن والے۔ ارے گھبراہٹ کیسی ہے، گھبراہٹ کیسی ہے؟ اگر تو مسلمان ہے، تو صاحب ایمان ہے، پھر گھبراہٹ کیسی ہے؟ یہ تو وہ تلوار ہے جو 70 نسلوں کو دے اٹھاتے ہو نا چھجو پورے والوں، یہ اس پہ بھی تانا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سلنڈر ہونے کا اشارہ ہے، جو کہاں سے لایا پڑی،
سلنڈر ہونے کا اشارہ ہے. تو میں نے کہا بھیا تو جو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو جو صبح میں کہہ رہا اللہ اکبر، عصر میں اللہ اکبر، ظہر میں اللہ اکبر، کس کے سامنے سلنڈر ہو گیا؟ دیکھیں پڑھے لکھے افراد میرے سامنے ہیں. محراب بنا حرب سے، حرب کے معنی جنگ. محراب کیوں مولانا؟ صحیح تو بولو. محراب بنا، تمہیں نوحہ بھی پڑھنا ہے. محراب بنا حرب سے، حرب کے معنی جنگ، یعنی محراب وہ جگہ ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے. ارے میں تو وضو کر کے آیا ہوں، اللہ کے سامنے آیا ہوں، وہاں میں کس سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی میں کس سے لڑ رہا ہوں؟ میں کس سے لڑ تھوڑی رہا ہوں؟ محراب بنا حرب سے، حرب کے معنی جنگ. تو وہاں میں کس سے لڑ رہا ہوں؟ میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، تسبیح کرنے کے لیے آیا ہوں، تحلیل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہنا وہاں شیطان سے جنگ ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر جنگ ہوئی تھی کہ شیطان نے قیدی بنا دیا. اس نے کہا اقرار بھائی. میں نے کہا جی کیا جاتے ہی پیسے بانٹ دیے؟ آخر اتنی واہ داد تو کسی کو نہ دی، آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں نے کہا بھیا ابھی کچھ پتہ نہیں، ابھی تو مجھے دعاؤں کی امید ہے بس. ارے سلوات پڑھیے بر محمد. تو عزیزو بدنام کیا جاتا ہے تو پہلے قرآن کو حاصل کرو. بات وہیں آ گئی. علی کی تلوار چل رہی ہے، لوگوں کے سنگ ساون کی کھٹا کی طرح برس رہے ہیں، ہر طرف سے ہانپتے کانپتے. علی تلوار روکو، علی تلوار روکو. مشکل سے تو آواز نکلتی تھی. ہاں یہاں تک تو کھجورے ہیں. تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے دوڑ لیتے تھے، لمبے قد تھے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں مالٹا پاکستان میں ہے، سیب سے پورا شملہ بھر گیا. سیب وہاں کیوں نہیں ہے، مالٹا کیوں نہیں ہے؟ ہائے ہائے. ارے جو باغ نہ چھوڑے کسی کا پھل چھوڑ دیتے. اللہ نے بھی کھجور لیا، بس دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے. سلوات پڑھیے بر محمد. تو علی کی تلوار چل رہی ہے، لوگوں کے سر برس رہے ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے علامہ الحفیظ، علامہ الحفیظ، علامہ الحفیظ. علی تلوار روک لو، تلوار روک لو. مگر تلوار نہیں رکتی. ارے تمہیں گھبراہٹ کیا مسلمانوں؟ تم تو سب کے سب لا الہ الا اللہ والے ہو، محمد رسول اللہ والے ہو. یہ تلوار تو 70 نسلوں کی طرف دیکھ کے چلتی ہے. آپ اور کہ ارے جس کی تلوار جملہ آ گیا، جس کی تلوار نسلیں پہچانتی ہو، کیا وہ علی شکلیں نہ پہچانتا؟ سلوہ پڑھیں ور محمد وال. ایسی مجلس 20-25 منٹ پڑھی جا، سانس پھول جا. تم نے نعرہ لگانا بند کر دیا، جیسے لگاتا ویسے لگا لے کم سے کم.
یہاں کے لیے بھی چچا بیٹھے ہی، انہوں نے زمانہ دیکھا ہوگا، ہم نے تو ووٹنگ کا وہ دیکھا، بالکل مائیوں بیٹھ جہاں جا کے، ہاں چپکے سے ڈال دیا ووٹ۔ پہلے تو چچا سنا ہاتھ اٹھتے تھے، ایسے اٹھتے تھے۔ تو یہ منافقت سے بھی بچاتا ہے اور شجاعت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ ذبح کے ساتھ دل بولا پہ کافی ہو چکا ہے، ابھی دھرنے بولنے کا ہوں میں، ایک سلوات اور پڑھ دیں۔ تو گھبراہٹ کیسی ہے، خوف کیسا ہے، وحشت کیسی ہے، دہشت کیسی ہے؟ علی کی تلوار تو ادھر بڑھے گی نہیں، چلے گی نہیں، چلے گی نہیں، بڑھے گی نہیں، مگر انہوں نے ہر بار کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں رک رہی ہے، تلوار نہیں رک رہی ہے، تو انہوں نے فوراً قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا اور کہا علی تمہیں سے قرآن کا واسطہ، اسی قرآن کا واسطہ، سنو واسطی تمہاری آواز نہیں آتی، اسی قرآن کا واسطہ، اسی قرآن کا واسطہ، اسی قرآن کا واسطہ، علی تلوار روک لو، تمہیں قرآن کا واسطہ، تلوار روک لو، تمہیں قرآن کا واسطہ۔ تاریخ نے عطا پتہ حسب نسب سب کا بتا دیا، سب کے سب حاسب تھے، سب کے سب محافظ تھے، سب کے سب حافظ تھے، سب کے سب حافظ تھے، فلا ابن فلا، فلا ابن فلا، کچھ ابن فلا تھے، کچھ نہ تھے مگر فلا تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تھے وہاں تھے۔ قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا کے کہا علی تلوار روک لو، ہم قرآن والے، علی تلوار روک لو۔ اور کئی سو لوگوں نے قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا کے کہا علی ہم قرآن والے۔ تاریخ نے حسب نسب عطا پتہ سب بتایا، سب کے سب حافظ تھے، سب کے سب حافظ تھے، سب کے سب حافظ تھے۔ اب جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن بیدار ہیں، آپ کی فکر بیدار ہیں، آپ کی سوچیں بیدار ہیں، آپ کی سوچیں بیدار ہیں، جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، پتہ چلا حافظ کون اور محافظ کون، محافظ کون اور حافظ کون۔ جا کر کے ڈاکٹر صاحب حافظ کون اور محافظ کون؟ جو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دے، وہ حافظ ہے۔ ابھی بات نہیں کہی میں نے، عزیز میرا جملہ سنو گا صاحب، جو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دے، تاریخ اسے حافظ کہتی ہے۔ جو قرآن بچانے کے لیے خود نو کے نیزہ جب ایسے پڑھتی ہیں بس بہت دیر نہیں پڑ جاتی مجلس، مگر پھر بھی کانوں میں یہ آواز آتی ہے جی میرے ساتھ 2 گھنٹے پڑھو، 4 پڑھو، مرغا کھا رہے ہیں۔ مرغا کھایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ایک جگہ تو قیامت ہو گئی مٹ صاحب۔ اچھا میں خود بے تکلف ہوں، میرے دوست بھی بے تکلف ہیں۔ ہاں میں لاہور گیا اور فلائٹ وہ کینسل ہو گئی تو دوسری سے گیا، اچانک پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے جیسے یہاں پہ تکلف 4 دن میں ہو گئے، تو جہاں ماشاءاللہ 4 دفعہ جا چکے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ارے میں نے کہا ہاتھ تو برے ہیں بھیا، شوگر ڈاؤن ہو رہی، جلدی سے کھانا بنوا، جلدی سے کھانا بنوائیے۔ کہا اچھا مولانا، اب بیچارے وہ چکے غیر ٹائم گئے ہیں، بعض مرتوں کی تو دوپہر میں کھانا مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ابھی تو آنکھ لگی تھی، ابھی تو یوں گیا تھا اور ابھی تو تم آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے بڑے دھیمے سے کہا رہے مولانا ہمارے دوست ہیں نا، وہ جو انڈیا سے آتے ہیں وہ تمہارے لیے وہ لاتے ہیں، یعنی لین دین کا پہلے ذکر کیا، کمزوری سمجھ رہے تھے نا کہ وہ آئے ہیں اور ماشاءاللہ نہ جانے وہاں کا برقع لائے ہوں گے، بنارس کی یہ لائے ہوں گے، لکھنؤ کا یہ لائے ہوں گے۔ کہا ہاں آ گئے، لہجہ بدل گیا۔
ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں زبان جانتا ہوں تم نہیں جانتے، سب گھر میں بولی جا۔ اچھا ہاں تو پہلے کہا ہوتا، اب رات کو 2 بجے کہاں سے لاؤں، کیا لاؤں، کرے انڈے منڈے کچھ ہیں۔ یہ ریئل بات ہے، میں نے سب سے پہلے یہ جوگی پور میں پڑھ دی تھی، اس کے بعد تو لوگوں نے دہی بنا کے رکھ دیا۔ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، کبھی انڈے بنا لو، وقت پہ کھانا تو ملنا چاہیے، اور بیچارے لے آئے۔ اور میں بے تکلف آدمی، بس جیسے میں نے ڈونگا کھولا تو انڈے کے درشن ہو گئے۔ میں نے کہا ایک دم میں نے کہا ارے ان کے والدین کہاں ہیں؟ اب تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، 25 سال پہلے بڑا مشکل تھا۔ میں نے کہا ان کے والدین کہاں ہیں؟ تھا بڑا استاد، بس چچا ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا یہ یتیم ہیں۔ ارے صلوات پڑھے بر محمد وعلی محمد۔ تو پتہ چلا، تھوڑا سا آپ کو میں ذرا سا تر و تازہ تو کر دوں، پتہ چلا حافظ کون، اور وہ حافظ کون جو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دے۔ تاریخ اسے حافظ کہتی ہے، اور جو قرآن کو بچانے کے لیے خود نو کے نیزہ پہ چلا جائے اسے محافظ کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے عجیب مسئلہ ہے، کون گیا نو کے نیزہ پر اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے، بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تمہیں قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، کیا کافی ہے؟ تم سمجھے کیا ہو قرآن کو؟ پڑھا کیا ہے آپ نے قرآن میں؟ ابھی تو قسم خدا کی بسم اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکتے، ایک نقطے کو زمانہ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے سامنے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، ایک نقطے کو نہیں۔ بسم اللہ کے کیا معنی کون کیا جانے، سورہ حمد کے کیا معنی کون کیا تفسیر کرے، اور پورے قرآن کی کیا تفسیر کرے، سمجھے گا ہی نہیں۔ یہی نقطے کی بات ہے۔ دیکھیں نقطہ ہے، نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے۔ اگر مسلمان یہ نقطے کی بات سمجھ لیتے تو آج ان پہ نقطہ چینی نہ ہوتی، آج ان پہ نقطہ چینی نہ ہوتی۔ نقطے کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ اس نقطے نے اپنے کو سمجھانا چاہا، اور کہ ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ کیا کہا؟ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ ایک حروف تو اور بھی ہیں ایک نقطے والے نہیں ہے کیا؟ زوئے نہیں ہے، زال نہیں ہے، زے نہیں ہے، زواد نہیں ہے۔ جاگو میرے عزیزو جاگو، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اگر زوئے کا نقطہ ہٹاؤ تو دوئے رہ گیا، اگر زے کا ہٹاؤ تو رے رہ گیا، زواد کا ہٹاؤ تو سواد رہ گیا، زے کا ہٹاؤ تو رے رہ گیا۔ لیکن بے کا نقطہ ہے، اسے ہٹائیے تو ایک لکیر بچے گی۔ سارے دنیا کے مسلمان جمع ہو جائیں، جمع ہو جائے، اب مجھے بتاؤ کیا کہو گے؟ سب کہیں گے لکیر ہے، لکیر ہے، لکیر ہے، لکیر ہے۔ علی نے بتا دیا بس بغیر نقطے کے یہ لکیر ہے اور تو فقیر ہے۔ اگر اسے نہ مانے گا، اسے نہ سمجھے گا تو زمانہ فقیر رہ گیا۔ کیا کہا؟ وہ نقطہ میں ہوں، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ کس نے کہا؟ مولا علی نے۔ سمجھو زمانے والوں، اسی نقطے کو سمجھ لو۔ آج تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ میرا بیٹا یہ علی بیٹھا ہے آج، ماشاءاللہ میں نے روکا، یہ بھی تیار تھا پڑھنے کو،
ہاں مسدس میں نے کہا رہنے دے، کچھ میرے بھی نہیں چھوڑ دے. صلوات پڑھیے پر محمد علی محمد. وانا نقطہ تو تحت الباء، اور وہ بے کا نیچے کا نقطہ میں ہوں. ماٹ صاحب یہ بات میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا. نقطہ کا علی نے اپنے کو، آج تو آسان ہے بہت سمجھنا. ہم اور میرا بیٹا جا رہے تھے ایک جگہ، کہ مولانا آ جائیے آپ، فون پہ بات ہو گئی. اس نے کہا بابا جانتے ہو راستہ؟ ارے میں نے کہا یہاں چلے جائیں گے. جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک مرتبہ میں نے کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا، 25 سال پہلے آئے تھے. اچھا تو بابا نیویگیشن لگا لو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جاگ کر کے سنیے گا. بابا نیویگیشن لگائیے گا اور انشاءاللہ منزل پائیے گا. یہ گاڑی چلا رہے تھے، میں نے نیویگیشن کو آن کیا اور ایڈریس لکھا. غور کیجیے گا، چھجو پورہ سادات، ڈسٹرکٹ بجنور، یو پی انڈیا. چل دیے. اب جانے کے بعد میں کہا بابا یہ تو چھجو پورہ، آپ کہہ رہے ہیں کوئی دکھائی نہیں رہا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بابا کہیں دکھائی نہیں رہا. میں نے کہا بیٹا یہ راستہ وہی ہے، بڑا قریب آ گیا. میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہیں کہیں کو مڑیں گے، آئیں دائیں بائیں. آ گیا، بہت قریب آ گیا، بہت قریب آ گیا. کہا بابا لیکن بتاؤ تو صحیح. ارے کہاں کو جائیں گے، یہ تو چورایا آ گیا. بابا یہ تو تہرایا آ گیا. میں نے کہا بھیا تہرائے سے تو ہم ہمیشہ پریشان رہے. بابا تہرایا آ گیا، بڑا یہ کہیں. اب ایک مرتبہ لائیے اس نے ایک مرتبہ لے کہا بابا کمال ہو گیا، لندن، امریکہ، جرمن، جاپان، نیپال، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہو، نیویگیشن چلانا نہیں آتا. میں نے کہا بھیا میں زبان چلانے جانتا ہوں، یہ چلانا نہیں جانتا. ارے تو مجھے بتا، تو پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ، بی ٹیک کر رہا ہے، تو مجھے بتا. اس نے کہا بابا آپ نے ایڈریس بھی صحیح لکھا ہے، چھجو پورہ سادات، ڈسٹرکٹ بجنور، یو پی انڈیا. لیکن بابا پھر آپ نے لکھا www، ڈاٹ تو لگائے نہیں. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ڈاٹ تو لگائے نہیں. www، بابا ڈاٹ تو لگایا ہی نا آپ نے، www.com. اب جو ڈاٹ لگایا، .com جو لکھا، ایک مرتبہ کھل کے سامنے گیا. اچھا یہ ہے چھجو پورہ سادات، اچھا یہ ہے ڈسٹرکٹ بجنور، یہ ہے یو پی. پورا نقشہ سامنے آ گیا، پورا نقشہ سامنے آ گیا. اب سمجھے آپ، اگر جاگ رہے تو دعاؤں سے نوازیے گا میرے عزیزو. اب سمجھے آپ، بغیر نقطے کے تینوں ڈبلو بیکار. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. وانا نقطہ تحت الباء، اور وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. تم تے نہ بے کے نیچے کا نقطہ سمجھ سکے، نہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے یہ سمجھ سکے. جب نیچے کی سمجھنے کی بات کرتے ہیں جب نہیں سمجھتے، جب غدیر میں اونچے کی سمجھانے کی بات کرتے ہیں تب نہیں سمجھ سکتے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو قرآن جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک زمانہ اہل بیت کو نہیں سمجھے گا. اس لیے جو نو کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن تو انہی سے سمجھو جس دروازے پہ قرآن آیا ہو. مسلمانوں نے یہ سمجھا زمانے نے کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیا، ہم نے سر جدا کر دیا. حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا تم ہمارا سر جس سے جدا کر سکتے ہو
مگر قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رشتہ اللہ نے قائم کر دیا اسے زمانہ کاٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے قائم کردہ رشتہ نہیں کاٹ سکتا۔ اور مثال دے دوں، مچھلی کا پانی سے رشتہ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، مچھلی کا پانی سے رشتہ ہے۔ آپ لے آئے مچھلی مارکیٹ سے یا تالاب سے یا جہاں سے بھی لاتے ہوں، بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے، پھر وہی بات آ جائے گی جو میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ آپ لے آئے اور لانے کے بعد بنا بھی لی، اب وہ شوربے کی بنائی یا روسٹڈ کیا یا جو بھی کچھ کیا آپ نے، مگر بن گئی۔ اس کے بعد کھا بھی لیا، کھانے کے بعد لیٹ گئے۔ میرے ساتھ تو ہوتا ہے صاحب، روز ایک گلاس پانی پی کے سوتے تھے، ہائے ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور آج بیوی سے کہہ رہے ہیں پانی، ارے بھائی ذرا پانی لے آؤ، کہاں چلی گئی، میرا دم نکلا جا رہا ہے، کہاں چلی گئی، پانی لے آؤ، جگ بھر کے رکھ دو۔ پورا جگ پی گئے، 3 بجے آنکھ کھلی، ہائے پانی، ارے پانی لاؤ، پانی پانی لاؤ، پانی کیا مطلب، کیوں دال کھائی پانی نہ مانگا، سبزی کھائی پانی نہ مانگا، اور آج کہہ رہے ہیں پانی 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 کیوں؟ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو اس لیے کہ آج آپ کے شکم میں وہ ہے جس کا پانی سے رشتہ ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ ختم نہیں ہوا، چونکہ اللہ نے مچھلی کا پانی سے رشتہ رکھا ہے، لہذا کئی منزلوں سے گزر گئی مگر رشتہ پانی سے برقرار ہے۔ پانی پانی پانی، ارے یزید یہ سوچ رہا تھا، اس زمانے کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قرآن سے جدا کر دیا، تو نہیں، حسین قرآن سے جدا ہو گیا، مگر حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا کہ نہیں نہیں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ محمد۔ تو یہ عزیزو فاطمہ کا لال نو کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ زمانہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا، لاشا پامال ہو گیا، تو کیا قرآن سے حسین کا رشتہ ختم ہو گیا؟ صلوات پڑھتے ہیں ایک بار محمد علیہ۔ انہیں کیا معلوم کہ کس نے قرآن سے رشتہ بتایا ہے حسین کا، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ قرآن تو مل جائے مگر اہل بیت بیچ میں نہ آئے۔ تجھ تک قرآن کیا آئے گا، نبی تک قرآن بغیر ان کے بغیر نہ آیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا۔ آیتیں آئی نبی کے سینے پہ ہیں مگر آئی اہل بیت کے شان میں ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، قرآن میں اور حسین میں زیادہ فرق نہیں تھا، بس صرف اتنا فرق تھا، قرآن قلب رسول میں تھا، حسین صلب رسول میں تھا۔ قرآن رسول کے لبوں پہ تھا، حسین رسول کی پشت پہ تھا، مگر مسلمانوں نے نہ قرآن کی قدر کی، مسلمانوں نے نہ حسین کی قدر کی۔ قرآن کو بھی انہوں کے نیزہ پہ چڑھا دیا اور حسین کو بھی انہوں کے نیزہ پہ چڑھا دیا، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اسی حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، اسی حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہی صراط مستقیم ہے، ان کا تذکرہ صراط مستقیم ہے، ان کا ذکر صراط مستقیم ہے، ان کی محبت صراط مستقیم ہے، ان سے محبت کرنا صراط مستقیم ہے۔ آج اور اس وقت پورا گاؤں سو رہا ہے، پورا علاقہ سو رہا ہے، اور یہاں
آپ بیٹھے ہیں، پس پردہ میری بہنوں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے جو رات کو لیے یہاں کھڑا ہے؟ یہ وہی جذبہ ہے، یہ وہی جذبہ ہے کہ جب ایک کوک جلی ماں کہہ رہی تھی بابا، اے بابا میرے مظلوم لال کو روئے، بابا میں نہ ہوں گی، تم نہ ہوں گے، علی نہ ہوں گے، حسن نہ ہوں گے، ہائے میرا پردیسی مظلوم، میرے حسین کے ماتمدار کون ہوں گے؟ نبی نے کہا تھا بیٹی قوم، اے میری بچی، میری لاڈلی سینے سے لگا کے کہا تھا حسین کا غم منائے گی۔ آپ فاطمہ کی دعائیں، فاطمہ کی دعائیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم تو یہاں سے جانے کے بعد مجلس میں سو جاتے ہیں، اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں، نہ جانے اللہ جانے یہاں سے فاطمہ کی عزا خانے میں جاتی ہو، اور تنہا نہیں جاتی، میں روزانہ کہتا ہوں 4 سالہ بچی بھی ہے۔ یہ ننھا سا کارواں ہر مجلس میں جا کے شرکت کرتا ہے۔ خدا کسی قلب میں نہ رلائے۔ کل میں نے ایک وعدہ پڑھا تھا کہ بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ بابا میں گھبراؤں گی نہیں، بابا میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، بابا میں تمہاری لاڈلی ہوں، بابا میرے ساتھ میرا عباس ہے، بابا میرے ساتھ میرا حسین ہے، مگر اگر کبھی گھبرا گئی تو بلاؤں گی بابا۔ میں نے کل کا وعدہ پڑھا تھا، اور ایک وعدہ حسین نے کیا تھا ماں سے، وہ بھی آخری وقت تھا جب مولا علی نے کہا تھا میرے لال ماں کو سلام آخر کر لو، ماں سے آخری بار مل لو۔ امام حسن نے ماں کے قدموں پہ سر رکھا، اماں خدا حافظ، جناب زینب آگے بڑھی، اماں خدا حافظ، جناب کلثوم آگے بڑھی، اماں خدا حافظ۔ لیکن مولا علی نے دیکھا امام حسین ہیں، ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آواز دی میرے لال حسین کیا ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ آؤ آؤ میرے لال حسین۔ مگر امام حسین نے کہا بابا اماں نے ایک عادت ڈالی ہے، جب تک اماں نہ بلائیں گے حسین نہ آئے گا، بابا اماں سے کہہ دو۔ یہ کہہ کر مولا علی نے بازو تھاما، آؤ آؤ میرے لال، اے حسین اس کے بعد ماں کے دیدار نہ ہوں گے۔ تاریخ کہتے امام حسین آگے بڑھے، لیکن ایک مرتبہ ایک مقام پر حسین بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں تم نے عادت ڈالی ہے، جب تک نہ بلاؤ گی تو نہ آؤں گا۔ اے اماں آواز دے دو، آنکھیں کھولو، مسافر کربلا کھڑا ہے، اماں جاؤ، اماں مجھے آواز دے دو، اماں مسافر کربلا حسین۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے رخسار پر رخسار رکھ دیا اور ایک جملہ کہا اماں آج تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اماں کل میں بلاؤں گا، اے میری غریب ماں۔ آ جانا اماں، جب میں کل آواز دوں گا۔ ہاں عزیزو، آپ نے روایت پڑھی ہے، مجھے مولا کی شہادت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مگر یہ وہ منزل ہے کہ جب امام حسین نے ماں سے وعدہ کر لیا، اب دوسری منزل کون سی آئی کہ جب ماں کی قبر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، ماں کی قبر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، جناب زینب نے تعویذ قبر پر بوسہ دیا، جناب ام کلثوم نے تعویذ قبر پہ سر رکھ دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ایک بیوی جناب فاطمہ کی قبر پہ ماتم کر رہی ہے، ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، جناب فاطمہ کی لحد لرزنے لگی، آواز دی اماں میں آیا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں اے میری غریب ماں، تم نے مجھے
چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اے میرے غریب ماں، ایک مرتبہ تربت سیدہ لرزی، آواز آئی میرے لال حسین، ارے کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیری ماں قبر میں سکون سے رہے گی؟ اے میرے لال، تیرے سے پہلے جا کربلا جا کر تیرے مقتل کو بالوں سے صاف کرو گے۔ اے میرے لال حسین، لو عزیزو، حسین نے وعدہ کیا، ماں نے وعدہ کیا، بس مجھے 2 وعدے پڑھنے تھے، میں نے پڑھ دیا اور مصائب تمام کر رہا ہوں۔ لو حسین کربلا میں آ گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شب عاشور ہے، امام حسین کبھی خیمے کے اندر ہیں، کبھی خیمے کے باہر ہیں، کبھی حبیب کے خیمے میں ہیں، کبھی ابن مظاہر کے خیمے میں ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین خیمے سے باہر چلے، خیمے سے باہر چلے، جناب امام حسین کا ایک صحابی ہے ہلال، ایک مرتبہ ہلال نے مولا کو جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے، امام نے دیکھا میرے پیچھے کون آ رہا ہے، مڑ کے کہا ہلال۔ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے مولا، میرے گستاخی معاف کرو، مولا سامنے فوجیں ہیں، سامنے تیر ہیں، سامنے دشمن ہیں، اے میرے مولا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو میں تنہا جانے دوں، اے میرے مولا میں اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ بھائی ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہلال، ارے تم آ گئے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم پامال ہو جائے گا۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آنا محمد شہید ہوں گے، اور ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 سالہ گڑیل جوان پرچی کا پن نکالوں گا اور آگے بڑھے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 32 سالہ بھائی ابا فارس شاہ نے کٹا کے فرات پہ سو جائے گا۔ مولا بتاتے جا رہے ہیں، مولا بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے محسوس کیا کہ شاید ہلال میری آواز نہیں سنتے، ہلال میری آواز نہیں سنتے۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، ہلال تھوڑے فاصلے پر ہیں، آواز دے ہلال، ارے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہلال تم توجہ نہیں کر رہے۔ ہلال دوڑے ہوئے آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ارے مجھے معاف کرو مولا، اے میرے مولا مجھے معاف کرو۔ کیا بات ہے ہلال کا؟ مولا ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے یہ رات کا سناٹا، یہ دشمنوں کا نرغہ، او خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ مولا یہ دشمنوں کا نرغہ، وہ سامنے دشمنی دشمن ہے مولا، اے میرے مولا ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اے میرے مولا، اور وہ بی بی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے جیسے اس کا گھر اجڑ گیا۔ مولا شاید شہزادی زینب خیمے سے باہر آ گئی، اے میرا مولا جا کے زینب کو خیمے کے اندر کرائیے گا، اے میرے مولا شاید شہزادی زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین آئے، آواز دی ہلال تم نہ پہچان سکو گے، اے ہلال یہ میری بہن زینب نہیں ہے، یہ تو کوک جلیمہ جنت البقیع سے آ گئے، اے میرے حسین۔ خدا بہنوں کو سلامت رکھے، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رب کریم۔ پورا جہان سو رہا ہے، حسین کے غریب عزادار جاگ رہے ہیں۔ اے شہزادی سکینہ ہمیں معاف کر دینا شہزادے، تیرے باپ کے غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو عجیب منظر ہے یہ ہلال نافع کا واقعہ ہے، اے میرے لال حسین
میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں گی. لیکن اللہ 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 عجیب منزل ہے, عجیب منزل ہے. آخری گوشہ, آخری گوشہ. ارے جب کربلا میں شہادتیں ہو گئیں اور ایک مرتبہ 11 محرم کو یہ قافلہ, ارے ظالموں نے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی, پیروں میں بیڑیاں پہنا دی, گلے میں توکے خاردار پہنا دیا. ظالم کے ہاتھ میں درہ تھا. زینب بیریدہ بڑھینا ناکے پر, ایک ناکے پر جناب سکینہ بار بار کہہ رہی تھی چچا اب تو میں نے پانی بھی نہیں مانگا. ارے ایک شقی نے حکم دیا کہ ناکوں کو دوڑایا جائے, ناکوں کو دوڑایا جائے. وہ سکینہ جو کبھی عباس کی گودی میں رہتی تھی, کبھی حسین کے سینے پاس ہوتی تھی, ایک مرتبہ اونٹ دوڑنا شروع ہوئے, گرد و غبار اڑا, گرد و غبار اڑا. ارے وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا خونی کے ہاتھ سے گرا اور ایک مرتبہ زمین پکڑ گیا, زمین پکڑا, فوج رک گئی, ظالم رک گئے. کیا ہوا کہ وہ سر, وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر ہے آگے نہیں بڑھتا. ظالموں نے کوشش کی, حسین کا سر آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے شمر ہوا میں نیزہ لہراتا ہوا, نیزہ لہراتا ہوا امام زین العابدین کے پاس آیا کہ مجھے معلوم ہے ابھی پتہ چل جائے گا حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. امام کے قریب آیا, ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے سید سجاد, ارے تمہارے بابا کا سر ٹھہر گیا. سید سجاد, ارے اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھیں, اگر سر نہیں بڑھا تو یہ تازیانہ ہے. امام زین العابدین سر کو جھکائے ہوئے باپ کے سر کے قریب آئے, کہا بابا آگے بولو بابا, ارے میری زخم گوشت کو دیکھو بابا. تو میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توکے خاردار. اے بابا وہ بھی زینب بیریدہ, بابا اے بابا اتنا بتا دو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے, بابا اتنا بتا دو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. آواز آئی میرے لال سید سجاد, ارے میں آگے کیسے بڑھ جاؤں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے راستے میں گر گئی. ہائے میری سکینہ. امام زین العابدین نے کہا میری چھوٹی بہن ناقے سے گر گئی ہے. جناب زینب نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا. ایک مرتبہ تلاش کر رہی ہیں, آواز دی سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ. آپ نہیں دیکھتے جوگی پورے میں اگر کوئی بچہ کھو جاتا ہے کیسا اعلان ہوتا ہے, بولا بچہ کھویا گیا ہے, اس کی شرط ایسی ہے, اس کا یہ خط ہے, اپنے کو فلاں جگہ کا رہنے والا بتا رہا ہے, آ کر کے مولوی خانے سے لے جاؤ, آ کر کے آفس سے لے جاؤ. سب پریشان ہو جاتے ہیں, ارے کس کا بچہ ہے, کوئی وارث ہو تو آ جائے. اللہ اللہ, آج سکینہ ایسے بے وارث ہو گئے. زینب آواز دے رہی ہے اے سکینہ, ارے میری یتیمہ, کہاں ہے میری بچی, کہاں ہے میری سکینہ. جناب زینب قریب آئی, جناب زینب آئی, کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ہیں, ایک بیوی کی آغوش میں بیٹھی ہیں. وہ بیوی دست شفقت ہاں پھیر رہی ہے, کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے. ارے میری لاڈلی تجھے تماچے مارے گئے, ارے میری لاڈلی تیرے گوشوارے چھیلے گئے, ارے میرے لاڈلے تجھے خاروں پہ چلایا گیا. آجا میری بچی, آجا میری بچی, سینے سے لگ جا میری بچی. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا, قریب آئیں, کہا بی بی تم کون ہو, اے بی بی اس بچی کو کوئی پیار نہیں کرتا, ارے جو آتا
شکریہ، تم نے میری یتیمہ کو سینے سے لگا لیا، اے بی بی تمہارا شکریہ۔ وہ ایک مرتبہ بی بی بلک کے رونے لگی، چہرے سے نقاب ہٹایا، ارے میری بچی زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں سیدہ جنت البقیع سے آ گئی، ہائے میرا حسین تو جہاں جہاں جائے گی تیری ماں تیرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین